بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج سے ہم سورہ انفال کا آغاز کریں گے۔ یہ سورہ مدینہ میں نازل ہوئی اور اس سورہ کے اصل مخاطب اہل ایمان ہیں، یعنی مسلمانوں سے خطاب کر کے انہیں بتایا جا رہا ہے کہ ان کے اندر تربیت کے حوالے سے کیا کمی کوتاہی ہے، کہ انہوں نے کس کس معاملے میں اپنی اصلاح کرنی ہے، یعنی ان کا تزکیہ ہو رہا ہے اور ان کی تطہیر ہو رہی ہے۔ ان میں سے اہل ایمان کو الگ کیا جا رہا ہے، منافقین کو الگ کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح انہیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کی جو یہ ذمہ داری لگائی گئی ہے خدا تعالیٰ کی طرف سے، کہ انہوں نے خدا تعالیٰ نے جو جس سزا کا فیصلہ کیا ہے کہ جو رسول کے منکرین ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ سزا دیتے ہیں، تو یہ سزا جو ہے یہ صحابہ کے ذریعے دی جائے گی، یعنی صحابہ کی تلواروں کے ذریعے ان منکرین کو سزا ملے گی، خواہ وہ مشرکین ہو جنہوں نے انکار کیا، مشرکین مکہ اور اس کے ارد گرد کے لوگ، اور یا پھر اہل کتاب ہوں، یہود و نصارہ، ان سب کو جو ہے سزا دی جائے گی وہ صحابہ کے ذریعے دی جائے گی۔ چنانچہ اس سزا کے لیے اب مسلمانوں کو تیاری کرنی چاہیے، یعنی جہاد کے لیے انہیں تیار کیا جا رہا ہے۔ تو یہ اس سورہ کا بنیادی موضوع ہے۔ تو ہم اب تفصیل میں جا کے دیکھتے ہیں کہ اس میں یہ جو بات ہے، یہ دونوں پہلو، کہ مسلمانوں کی تربیت کس طرح ہو رہی ہے اس میں، اور جو ان کی تیاری کا حکم ہے اور تیاری کی نوعیت کیا ہے، وہ یہاں کس طرح زیر بحث ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الانفال، وہ تم سے پوچھتے ہیں غنائم کے بارے میں۔ یہ سورہ جو ہے یہ غزوہ بدر کے بعد نازل ہوئی ہے، تو اس کے پس منظر میں وہ واقعات ہیں جو اس جنگ کے دوران میں ہوئے، تو اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ کیا کمی کوتاہی ہے مسلمانوں کے اندر تربیت کے پہلو سے، جس کی اصلاح ہونا ضروری ہے۔ چنانچہ وہ چیزیں یہاں زیر بحث ہیں۔ اسی طرح کے معاملات میں ایک معاملہ یہ ہوا کہ اس جنگ کے بعد یہ جھگڑا پیدا ہو گیا کہ جو کفار کا مال ہاتھ لگا ہے، جو مال غنیمت ہے، انفال اصل میں اس مال کو کہتے ہیں جو کسی جنگ کے نتیجے میں دشمنوں کی طرف سے حاصل ہو۔ عام طور پر تو عرب میں یہی رواج تھا کہ جنگ کے دوران میں یا جنگ کے بعد جو جنگ میں شریک آدمی مال لوٹ لیتا وہ اس کا ہو جاتا۔ تو اب کیا ہونا چاہیے کہ یہ مسلمانوں نے کی طرف سے جو پہلی جنگ ہے یہ باقاعدہ، تو اس میں جو مال مسلمانوں کے ہاتھ لگا ہے تو اس کی تقسیم کس طرح ہو، یہ ایک جھگڑا پیدا ہو گیا۔ تو اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا، جب لوگوں نے پوچھا کہ وہ غنائم کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کل، کہ انہیں بتا دو الانفال للہ والرسول، یہ سب جو غنائم ہیں مال غنیمت یہ اللہ اور اس کے رسول کے ہیں، یعنی مسلمانوں کا انفرادی حق کسی کا نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جس کے ہاتھ جو مال لگا وہ اس کو مل جائے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ جو مسلمانوں نے جنگیں لڑی ہیں یہ جہاد فی سبیل اللہ ہے، یہ انہوں نے نہ کوئی کشور کشائی کے لیے جنگیں لڑی ہیں نہ مال غنیمت کے لیے۔ چنانچہ یہ اس جنگ جو ہے، یہ جو غزوات ہیں، یہ اپنی اصل پر قائم رہنے چاہیے، یعنی ان کا مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ذمہ داری لگائی اہل ایمان کی، اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے جنگیں لڑی گئی ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی نصرت مدد بھی شامل حال رہی ہے۔ تو ان جنگوں میں افراد کی شمولیت اس طرح نہیں رہی جس طرح عام جنگوں میں ہوتی ہے۔ اس میں افراد جو ہیں وہ اعلی کار تو بنے ہیں، وہ ان کو استعمال تو کیا گیا ہے، لیکن پیچھے اللہ اور اللہ کے رسول موجود ہیں اور اللہ کی نصرت موجود ہے، اور خدا کے فرشتے بھی مدد کو آتے رہے ہیں۔ چنانچہ یہ کہہ دیا گیا کہ بھئی ان جنگوں کے نتیجے میں جو مال غنیمت ہاتھ آئے گا وہ دراصل تو اللہ اور اس کے رسول کا ہے، وہ فیصلہ کریں گے کہ یہ کیا معاملہ ہوگا، کس کو یہ مال دینا ہے کس کو نہیں دینا۔ فاتقوا اللہ، اس لیے اللہ سے ڈرو، وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اور اپنے آپس کے معاملات کی اصلاح کر لو۔ چونکہ ایک نزاع کا مسئلہ پیدا ہوا، وہاں جھگڑا ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ بھئی اصل صورتحال یہ ہے، یہ جو مال غنیمت ہے اس حوالے سے جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول جو بہتر فیصلہ کریں گے وہ کر دیں گے، جو سمجھیں گے۔ چاچہ تم اللہ کے تقوی پر قائم رہو اور آپس کے جو معاملات ہیں یہ جھگڑا ہوا ہے یہ آپس میں اصلاح کر لو۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ کا حکم مانو اور اس کے رسول کا حکم مانو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم واقعی مومن ہو،
کہ تم یہ دعویٰ کر رہے ہو کہ ہم اہل ایمان ہیں، تو پھر اہل ایمان تو یہ کرتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات مانتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول نے یہ فیصلہ سنا دیا ہے کہ تم لوگ آپس میں جھگڑو نہیں، آپس میں معاملہ ٹھیک کر لو، یہ مال غنیمت کا فیصلہ اللہ اور اس کے رسول کریں گے۔ انما المؤمنون، یہ چونکہ سچے اہل ایمان کا ذکر آیا ہے تو آگے پھر ان کی صفات بیان ہو گئی ہیں کہ سچے اہل ایمان ہوتے کون ہیں۔ انما المؤمنون، بے شک اہل ایمان، الذین وہی ہیں، اذا ذکر اللہ، جب اللہ کا ذکر کیا جائے، وجلت قلوبہم، تو ان کے دل دہل جاتے ہیں، کہ جب ان کو یاد دہانی کرائی جاتی نا کہ دیکھو اس معاملے میں اللہ کا حکم یہ ہے، اللہ کا فیصلہ یہ ہے، اللہ کی مرضی یہ ہے، تو ان کے دل دہل جاتے ہیں۔ یعنی وہ اس کو بہت ہلکا نہیں لیتے کہ اچھا بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی تو یہ ہے، ہم کچھ اور کریں گے، نہیں، جب یہ معلوم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں تو وہ پھر متنبہ ہو جاتے ہیں، خبردار ہو جاتے ہیں کہ یہ معاملہ انتہائی سنگین ہے، چنانچہ ان کے دل دہل جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، جب سنائی جاتی ہیں انہیں اس کی آیتیں، یعنی اللہ کا کوئی حکم جب سامنے رکھا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے، اب ہمیں یہ کرنا ہے، تو جب یہ ان کو بتایا جاتا ہے کہ اللہ کا یہ حکم ہے، زادتہم ایمانا، تو یہ جو آیتیں ہوتی ہیں اللہ کی، اللہ کے احکام، ان کے ایمان میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ وہ یہ نہیں ہے کہ پیچھے ہٹ جائیں کہ بھئی اس پر تو عمل نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ جذبے کے ساتھ، جوش اور شوق کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔ ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے کہ جس خدا پر ہم ایمان رکھتے ہیں اور اس کی طرف سے اور کی تقاضا ہمارے سامنے آیا تو ہم اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ بالکل وہی رویہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھا، جب ان سے کہا گیا ہے کہ اپنے بیٹے کو قربان کر دو، جب خواب دکھایا گیا تو انہوں نے وہ بھاگ کر اس پر عمل کرنے کے لیے پھر لپکے ہیں۔ تو اسی کی جو یاد ہے وہ سعی کی شکل میں، حج اور عمرہ میں جو سعی کی جاتی ہے صفا مروہ کی، اسی کی یاد پھر باقی رکھی گئی ہے۔ تو مسلمانوں کا رویہ، اہل ایمان کا رویہ تو یہ ہوتا ہے کہ ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے جب ان کو کوئی تقاضا کیا جاتا ہے کہ یہ عمل کرو۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ وہ ان کو اپنے بھروسہ سب یہ نہیں ہوتا ہے کہ اپنی صلاحیتوں پر یا اپنی جو ایمانی قوت ہے اس پر، وہ اپنے پروردگار پر بھروسہ ہوتا ہے کہ وہی اس ایمان کو قائم رکھیں گے اور وہی مددگار ہوں گے۔ الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز کا اہتمام کرتے ہیں۔ اہل ایمان کی صفات میں سے یہ بھی نمایاں صفت ہے کہ وہ نماز کا اہتمام کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس میں سے جو ہم نے انہیں دیا وہ خرچ کرتے ہیں۔ یہ پورے دین کی بنیادیں ہیں کہ نماز جو ہے یہ خدا سے جوڑتی ہے بندے کو، خدا کی یاد پر قائم رہتا ہے آدمی۔ نماز خدا کی یاد ہی ہے، اور جو انفاق ہے، اپنا مال خرچ کرنا، یہ انسان کو دوسرے بندوں کے جو حقوق ہیں وہ ان سے جوڑا جاتا ہے اس کے ذریعے، انفاق کے ذریعے۔ تو نماز اور انفاق پورے دین کی بنیاد ہے۔ تو سچے اہل ایمان ان دو بنیادوں پر کھڑے ہوتے ہیں۔ اولئک ھم المؤمنون، یہی مومن ہیں حقاً سچے۔ لہم درجات عند ربہم، ان کے لیے درجے ہیں ان کے پروردگار کے پاس۔ و مغفرہ، اور مغفرت ہے، و رزق کریم، اور عزت کی روزی ہے۔ یعنی کہ جو ان کو دیا جائے گا وہ یہ کہہ کر دیا جائے گا کہ یہ تمہاری اپنی کمائی ہے، یہ تم نے جو دنیا میں صحیح کی ہے، ایفرٹ کی ہے، جو اعمال کیے ہیں، یہ ان کا بدلہ ہے، تو یہ عزت کی روزی ہے جو تمہیں دی جا رہی ہے۔ تو یہ سچے اہل ایمان کا ذکر آ گیا، بتانا یہ پیش نظر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ جو حکم آ گیا ہے، کیونکہ یہ معمولی معاملہ نہیں ہے۔ مال کا جو جھگڑا ہوتا ہے، مال ہی کی بنیاد پر تو پوری زندگی کا جو نظام ہے وہ قائم ہے۔ تو مال کا جھگڑا چونکہ انتہائی اہم ہے، خاص طور پر عربوں کے لیے، کہ وہاں تو جنگ و جدال کے ذریعے ہی مال جو ہے یہ بھی ایک بڑا ذریعہ تھا مال حاصل کرنے کا۔ تو جنگ کے ذریعے جو مال آ رہا ہے اس پر جھگڑا ہو گیا، تو اللہ نے بتا دیا کہ بھی اس معاملے میں نہیں جھگڑو۔ اور سچے اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ اپنی اصلاح کر لیں اور خدا کے تقوی پر قائم رہیں۔ تو یہ جو معاملہ پیش آیا تھا وہاں جنگ کے بعد، اسی طرح کا معاملہ پیش آیا تھا جنگ کے آغاز میں، کہ جنگ ابھی فیصلہ ہوا تھا کہ جنگ کی جائے گی، ابھی میدان میں نہیں پہنچے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی یہاں بیان کر دیا ہے۔ کما اخرجہ کا، اسی طرح کی صورت اس وقت پیش آئی جب اخرجہ کا ربو کا، جب تمہارا رب تمہیں نکال لایا تھا، من بیتی کا، تمہارے گھر سے، بالحق، ایک مقصد حق کے ساتھ۔ مدینہ میں چونکہ یہ بدر کا جو ہے میدان مدینہ سے ہٹ کے ہے، اور جب نبی علیہ السلام اور آپ کے صحابہ جو مہاجرین ہیں وہ ہجرت کر کے مدینہ آئے ہیں، تو
تو ادھر سے قریش کی یہ کوشش رہی ہے کہ کسی طرح ان پر حملہ آور ہوا جائے. تو وہ بہانہ چاہ رہے تھے کہ کوئی بہانہ ایسا ملے کہ ہم ان پر اٹیک کر دیں، کیونکہ یہ مسلمان جو ہیں نبی علیہ السلام ہیں، یہ قریش نے آسانی سے نہیں آنے دیا تھا، اپنی جان بچا کے چھپ چھپا کے وہاں سے آئے تھے. تو قریش اب یہ چاہتے تھے جنہوں نے رسول اللہ کا انکار کیا کہ یہ جو اہل ایمان ہیں ان کو بالکل ہی ختم کر دیا جائے. تو چنانچہ ان پر اٹیک کیا جائے. مدینہ میں تو ظاہر ہے کوئی ایسے نہیں ہے کہ جاتے ہی کوئی ایسی ریاست وجود میں آ گئی تھی کہ جس کے پاس بہت طاقت ہو. وہاں تو اپنی ذاتی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے اللہ کے پیغمبر نے مواخات کا طریقہ اختیار کیا کہ مہاجرین کو انصار کا بھائی بنا دیا اور ان کی ذمہ داری لگا دی. اس کے باوجود کچھ لوگ بچ گئے اور پھر وہ صفہ جو ہے اصحاب صفہ ایک چبوترا بنا دیا گیا مسجد نبوی کے ساتھ، وہاں مہاجر کیمپ کی صورت میں وہاں وہ پھر رہے ہیں. اس طرح کے حالات میں قریش چاہتے تھے کہ ان پر اٹیک کر کے ان کو بالکل ہی ختم کر دیا جائے، ان کی طاقت کو. چنانچہ بہانہ یہ بنایا گیا کہ ادھر سے شام سے تجارتی قافلہ آ رہا تھا. تو قریش نے یہ چال چلی کہ ہم اس کو بہانہ بنا کر کہ یہ کہہ کے کہ بھئی یہ مسلمان جو ہیں ہمارے تجارتی قافلے پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، ان کو لوٹنا چاہتے ہیں، تو اس چال کے ذریعے ہم مدینہ پر حملہ کر دیں گے، مسلمانوں پر اٹیک کر دیں گے. تو یہ چال تھی. تو اللہ تعالیٰ نے اسی میں اپنی ایک ترکیب جو ہے، اپنی جو پلاننگ کی ہوئی تھی اس کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو میں نے تمہیں تمہارے گھر سے نکالا ایک مقصد حق کے ساتھ. اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ یہ مسلمان مدینہ سے نکلیں اور وہ جو ان کا قافلہ آ رہا ہے ادھر سے شام سے قریش کا تجارتی قافلہ، اور جو مکہ کے جو لوگ ہیں جو جمع ہو کر آ رہے ہیں مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ یہ حملہ کرنے آ رہے ہیں تو ان کے ساتھ لڑائی ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح دینا چاہتے تھے. تو یہ مقصد تھا جس کے لیے اہل ایمان کو گھروں سے نکالا. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، بے شک ایک گروہ مسلمانوں سے یہ ناپسند کر رہا تھا. تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جیسے مال غنیمت کے معاملے میں مسلمان دو گروہ بن گئے نا، جھگڑا ہو گیا، ایسے ہی جنگ کے آغاز میں بھی مسلمانوں کے دو گروہ بن گئے. ایک گروہ جو ہے وہ اس کو یہ پسند نہیں تھا کہ جنگ ہو کفار کے ساتھ. یجادلونک فی الحق، وہ تم سے جھگڑ رہے تھے اس مقصد حق کے معاملے میں. وہ کہتے تھے کہ نہیں ہم نے لڑنا نہیں ہے، ہم جو قافلہ آ رہا ہے اس سے مال وغیرہ لوٹ لیتے ہیں، اور لڑائی کا جو معاملہ ہے نا، جو قریش کا لشکر آ رہا ہے اس کے ساتھ ہم مقابلہ نہیں کریں گے. تو وہ جھگڑ رہے تھے. بعد ما تبینہ، اس کے بعد کہ واضح تھا ان پر، کأنما یساقون الی الموت، گویا کہ وہ ہانکے جا رہے ہیں موت کی طرف. وہم ینظرون، اس حال میں کہ وہ دیکھ رہے ہیں. ظاہر ہے یہ بات کہ کوئی تجارتی قافلہ لوٹنا ہے، اس میں تو اتنا رسک نہیں ہے، نقصان نہیں ہے، یہ کام آسان ہے. دوسری طرف یہ کہا جائے کہ جی قریش کا لشکر آ رہا ہے اور اس کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے اور تعداد میں بھی کئی گنا ہے، تو اس میں تو ظاہر ہے سیدھی صاف صاف موت نظر آ رہی تھی. اس لیے جو کمزور مسلمان ہیں وہ چاہتے تھے کہ ہمیں ان کے ساتھ نہ لڑنا پڑے. وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ، یاد کرو جب اللہ تم سے وعدہ کر رہا تھا، اِحْدَى الطَّائِفَتَيْن، دونوں گروہوں میں سے ایک کا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بھی دو گروہ ہیں، ایک تو قافلہ آ رہا ہے، دوسرا جو ہے لشکر آ رہا ہے، دونوں میں سے ایک تمہیں مل جائے گا. بالکل واضح کر کے نہیں اللہ نے بتایا کہ کون سا ملے گا، تاکہ آزمائش ہو لوگوں کی کہ لوگوں کا رجحان کیا بن رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ تو یہ بتا رہے تھے کہ بھی دونوں میں سے ایک گروہ تمہیں مل جائے گا، یعنی ایک پر تمہیں فتح حاصل ہوگی، یا قافلہ لوٹ لو یا وہ. تو یہ واضح نہیں ہوا تھا ابھی اچھی طرح. انہا لکم، کہ وہ تمہیں مل جائے گا. وتودون، اور تم چاہتے تھے، ان غیر ذات الشوکہ، کہ وہ جو غیر مسلح یعنی جو قافلہ تھا تجارتی، تکون لکم، وہ تمہیں مل جائے، کہ وہ مال اسباب تمہارے ہاتھ لگ جائے. وَيُرِيدُ اللَّهُ، اور اللہ چاہتا تھا، أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، کہ وہ حق کا بول بالا کر دے اپنی کلمات سے. اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ نہیں لشکر کے ساتھ لڑائی ہو، اور اللہ تعالیٰ یہ بتا دیں کہ دیکھو اہل ایمان جو ہیں کس طرح کامیاب رہے ہیں اور مشرکین کو شکست ہو. وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور اس طرح اللہ کاٹ دے منکروں کی جڑ. وہ ساری لیڈرشپ اس میں ماری گئی تھی نا، تو منکروں کی جو طاقت ہے وہ جڑ اللہ تعالیٰ چاہتے تھے وہ کٹ جائے. لِيُحِقَّ الْحَقَّ، تاکہ حق کر دکھائے حق کو.
اللہ تعالیٰ حق کو حق کر دکھائے، وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ اور باطل کو باطل کر دکھائے، وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ اگرچہ ان مجرموں کو یہ بات کتنی ہی ناگوار ہو۔ خدا کا فیصلہ یہ تھا کہ نہیں، ان کو سزا ملنی چاہیے۔ اب قریش کو رسول کا انکار کیا ہے، رسول اور اس کے ساتھیوں کو ان کے گھروں سے نکالا ہے، تو اب امان اٹھ گئی ہے، اب ان کو سزا ملنی چاہیے۔ چنانچہ یہ جو بدر کا جو مارکہ ہے اس کو یوم الفرقان کہا جاتا ہے کہ اس نے حق اور باطل کا فیصلہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ چاہتے یہی تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ معاملہ آپس میں مسلمانوں میں نزاع اس وقت بھی پیدا ہو گیا جب یہ معاملہ پیش آیا۔ اِذْ تَسْتَغِیثُونَ رَبَّکُمْ یاد کرو جب تم اپنے پروردگار سے دعا مانگ رہے تھے، فریاد کر رہے تھے، چونکہ نبی علیہ السلام نے یہ دیکھا کہ بھی ہم تو تعداد میں قوت میں بہت کم ہیں، اور ادھر سے قریش کا لشکر بھی بڑا ہے اور ان کے پاس سامان اسباب بھی زیادہ ہیں۔ تو پھر نبی علیہ السلام نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے، تو اس کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ فرما رہے ہیں کہ جب تم فریاد کر رہے تھے اپنے پروردگار سے، فَاسْتَجَابَ لَكُمْ تو اس نے فریاد سن لی تمہاری، انی ممدکم بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِکَةِ مُرْدِفِينَ اور فرمایا کہ میں تمہاری مدد کر رہا ہوں 1000 فرشتوں سے جو لگاتار پہنچتے رہیں گے۔ یہ جو مدد ہے جنگ میں ظاہر ہے اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے کہ مسلسل پیچھے سے مدد پہنچتی رہے، کہ جو ایسا نہ ہو کہ آگے جو لڑنے والے ہیں ان تک کوئی سامان بھی نہ پہنچے یا تازہ دم فوج نہ پہنچے، تو اس میں تو پھر شکست ہو جائے گی۔ حوصلہ اسی سے بڑھتا ہے کہ پیچھے سے موجود معلوم ہو کہ پیچھے سے مدد ملتی رہے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر لیا کہ بھی دیکھو، یہ بشارت دے دی کہ میں تمہاری مدد کروں گا 1000 فرشتوں سے، اور وہ مسلسل تمہارے پیچھے جو ہے نا وہ مدد کے لیے موجود ہوں گے، مسلسل آتے رہیں گے۔ وما جعلہ اللہ اللہ نے یہ نہیں کیا الا بشرا مگر خوشخبری کے لیے۔ یہ مدد تو اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے، اللہ اسی سے فتح ملتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ پہلے جو اعلان کر دیا، مارکا ابھی ہوا نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے یہ پہلے اس لیے بتا دیا کہ لوگوں کے لیے خوشخبری ہو۔ لوگ تو سمجھ رہے ہیں کہ بھئی ہم بہت کم ہیں، ہم کیسے لڑیں گے ان کے ساتھ۔ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ اور اس لیے کہ تمہارے دل اس سے مطمئن ہو جائیں کہ ہماری مدد کی جائے گی خدا کی طرف سے۔ وَمَن نَصْرُ اور نہیں ہے مدد إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مگر اللہ کے پاس ہی سے، کہ مدد تو اللہ ہی نے کرنی ہوتی ہے۔ یہ میں نے شروع میں پہلے بتا دیا کہ اللہ مدد کریں گے، اس لیے کہ تمہارے لیے خوشخبری ہو اور تمہیں اطمینان حاصل ہو۔ ان اللہ عزیز حکیم یقیناً اللہ زبردست ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ اذ یغشیکم یاد کرو جب وہ طاری کر رہا تھا تم پر نعاسا اونگ، امانۃ منہ تم اپنی طرف سے تسکین کے لیے۔ یہ ظاہر ہے اطمینان یہ بھی ہونا ہوتا ہے، دیکھنا ہوتا ہے کہ جنگ کے لیے حوصلہ چاہیے اور اس کے لیے تازہ دم ہونا ضروری ہے، اور اس سے پہلے کوئی نیند پوری ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت یہ اس کا ذکر کیا ہے کہ جب وہ تم پر اونگ طاری کر رہا تھا تاکہ تسکین ہو تمہیں، من ہو یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے معاملہ ہوا۔ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً اور وہ برسا رہا تھا تم پر آسمان سے پانی، لِيُطَهِّرَكُم بِهِ اور وہاں چونکہ پانی مسلمانوں کو تو سب سے بڑا جو ہے وہ طہارت کا مسئلہ ہوتا ہے۔ اگر وہ جسمانی حوالے سے وہ طہارت ہونے یعنی وضو غسل وغیرہ اگر نہ کیا ہو تو یہ چیز بھی ان کے حوصلوں کو پست کرنے والی ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے خصوصی کرم فرمایا، بارش برسا دی، اور اس سے وہ جو ہے مسلمانوں نے وہ ظاہر طہارت حاصل کر لی، پاکیزگی حاصل کر لی۔ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ کہ تمہیں پاک کرے اس کے ذریعے سے اور دور کرے تم سے نجاست شیطان کی، گندگی جو ظاہر ہے وہ شیطان کی جگہ ہے۔ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ اس لیے کہ مضبوط کرے تمہارے دلوں کو، وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ اور اس سے جما دے تمہارے قدم۔ یہ ساری چیزیں ظاہر ہے نفسیاتی عوامل ہوتے ہیں، اور حوصلہ اور ہمت جو ہوتی ہے جو فوجیوں نے لڑنا ہوتا ہے اس پر یہ ساری چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں۔ تو اہل ایمان چونکہ ان کا مسئلہ یہ ہوتا ہے پاکیزگی ہو، شیطان کی گندگی اس طرح کی چیزوں سے دور رہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سارے انعامات میں نے ان پر کیے تاکہ وہ تازہ دم ہو کر حوصلے کے ساتھ میدان میں جا سکیں۔ اذ یوحی ربک الی الملائکہ یاد کرو جب وحی کر رہا تھا تمہارا پروردگار فرشتوں کو، انی معکم کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، فثبتوا تو ثابت قدم رہو، الذین آمنوا تو ثابت قدم رکھو، الذین آمنوا انہیں جو ایمان لائے ہیں،
یہ فرشتے بھیجنے کا مقصد یہ بھی تھا کہ اہل ایمان جو ہے ثابت قدم رہے. اپنا خدا تعالیٰ کی مدد اسی وقت ہوتی ہے جب آدمی خود میدان میں کھڑا ہو، ثابت قدم رہے. اگر وہ میدان چھوڑ کے بھاگ جائے گا تو خدا کی مدد نہیں آیا کرتی. تو مسلمان ثابت قدم رہیں. سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، تو میں ڈالے دیتا ہوں ان منکروں کے دلوں میں رعب. فضربو، سو تم مارو، فوق الاعناق، ان کی گردنوں پر. وہ جنگ میں اس چیز کی بڑی اہمیت ہوتی ہے کہ کس کا رعب پڑ گیا ہے، زیادہ ہو گیا ہے، اور کون مرعوب ہو گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ بھی مسلمانوں کا رعب میں ڈال دوں گا ان کے دلوں میں. چنانچہ تم نے کیا کرنا ہے، مارو ان کی گردنوں پر. وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بنان، اور چوٹ لگاؤ ان کے ہر جوڑ پر. اچھی طرح ان کو جو ہے نا وہ ان کو نقصان پہنچانا ہے. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ، یہ اس لیے کہ انہم شاق اللہ، کہ وہ اللہ کے مقابلے کے لیے اٹھے ہیں، ورسولہ، اور اس کے رسول کے مقابلے کے لیے. باقی قوموں کو تو اللہ تعالیٰ تباہ کر دیتے تھے نا، جب کہ اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے کے لیے قوم اٹھی ہے. تو پچھلی قوموں کا ذکر ابھی ہم نے پڑھا سورہ اعراف میں، تو وہاں یہ بتایا گیا کہ کس طرح قومیں تباہ کی گئی ہیں. تو یہ قریش کے ساتھ معاملہ کیا اللہ نے کہ ان کو اللہ سزا دے گا، لیکن صحابہ کے ذریعے. چنانچہ صحابہ کے ذریعے پھر اس طرح سزا دی جا رہی ہے کیونکہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے آئے ہیں. تو اللہ کہتا ہے پھر میں ایسی سزا دوں گا ان کو. وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ، جو اللہ کے مقابلے کو اٹھتے ہیں، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کے مقابلے کے لیے آتے ہیں، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو اللہ پھر ایسی سزا دیتا ہے، اس لیے کہ اللہ سخت ہے سزا دینے میں. ذالکم، یہ ہے تمہاری سزا. یہ قریش کو سامنے مخاطب کر لیا کہ یہ ہے تمہاری سزا، یہ جو اب تمہارے ساتھ ہو رہا ہے نا. فذوقوہ، تو اسے ابھی چکھو. وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ، اور جان لو کہ ان منکروں کے لیے آگ کا عذاب بھی تیار ہے. اس دنیا میں تو تمہاری سزا یہ ہے کہ صحابہ کی تلواروں کے ذریعے تم جو اب قتل کیے جا رہے ہو، اور آخرت میں جو دوزخ کا عذاب ہے وہ بھی تمہارے لیے تیار ہے. تو یہ قریش کو بتا دیا گیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، اذا لقیتم، جب تمہارا مقابلہ ہو، الذین کفروا، ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا ہے، زحفاً، میدان جنگ میں، کہ آمنے سامنے جیسے جنگ ہوتی ہے ایسے جب مقابلہ ہو رہا ہو، فلا تولوہم الادبار، تو تم نے پیٹھ نہیں دکھانی. تم نے یعنی کہ وہ میدان جنگ چھوڑ کے بھاگنا نہیں ہے. یہ مسلمانوں کی آزمائش تھی کہ وہ میدان جو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا ہے کہ ان کے ذریعے سزا دینی ہے کفار کو، تو وہ میدان جنگ میں حوصلے کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، ثابت قدمی کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں کہ نہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم نے ثابت قدم رہنا ہے، پیچھے نہیں ہٹنا. وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ، اور جو ان کو دکھائے گا اس دن اپنی پیٹھ، یعنی کہ جو وہاں سے بھاگے گا، إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ او متحیزاً الی فئۃ، اللہ یہ کہ پینترا بدلتے ہوئے، جنگ کے لیے پینترا بدلنا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ وقتی طور پر فوج فیصلہ کرتی ہے کہ ہم یہاں سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یا ایک جو ٹولی ہے، ایک لشکر کا حصہ ہے، اس نے دوسروں کے ساتھ جا کے شامل ہونا ہے تو پیچھے ہٹتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس کی تو اجازت ہے کہ تم پینترا بدلنا ہے، کوئی دوبارہ اٹیک کرنا ہے، کوئی سکیم چینج ہو گئی ہے، یا کسی فوج کے دوسرے حصے سے ملنا ہے، اس کے لیے تو تم وہ جگہ چھوڑ سکتے ہو، ویسے نہیں تم وہاں سے ہل سکتے. فقط باء بغضب من اللہ، اگر اس کے علاوہ تم نے وہ جگہ چھوڑی اور پیٹھ دکھائی ان کو، وہاں سے بھاگے، تو پھر وہ آدمی جو ایسا کرے گا تو اللہ کا غضب لے کر لوٹے گا. وَمَأْوَاهُ جہنم، اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ نہایت برا ٹھکانہ ہے. تو اہل ایمان کی کتنی سخت آزمائش ہے، یعنی کہ وہ چونکہ خدا تعالیٰ کے اعضاء و جوارے بن گئے نا، خدا تعالیٰ نے ان کے ذریعے عذاب دینا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایسا نہ ہو کہ میں تمہارے ذریعے ان کو عذاب دینے لگا ہوں اور تم بھی وہاں سے ہٹ جاؤ. تو خدا تعالیٰ چاہتے ہیں کہ جو خدا کی اسکیم ہے، جو پلاننگ ہے، وہ کامیاب ہو. چاچے مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم نے وہ جگہ نہیں چھوڑنی، تم نے جو ہے نا ان کو یہ وہاں ثابت قدم رہنا ہے. فلم تقتلوہم، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم نے قتل نہیں کیا ان کو، ولکن اللہ قتلہم، بلکہ ان کو اللہ نے قتل کیا ہے. کہ ساری پلاننگ، ساری اسکیم اور ساری مدد خدا کی طرف سے ہے، مسلمان تو اس میں استعمال ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بھی حقیقت یہ ہے کہ یہ تو اللہ نے مارا ان کو. وما رمیت اذ رمیت،
اور جب تو نے پھینکی تو تو نے نہیں پھینکی، ولیکن اللہ رما، بلکہ اللہ نے پھینکی۔ یہ واقعہ یہ ہوا تھا کہ جنگ شروع ہونے سے پہلے نبی علیہ السلام نے وہاں سے کوئی مٹی اٹھائی ہے اپنے ہاتھ میں اور ان کی طرف پھینکی ہے، قریش کی طرف، ان پر لعنت کی ہے۔ تو اس کی طرف اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ جو آپ کا یہ جو اقدام ہے، یہ جنگ کا اس سے آغاز ہو گیا تھا، تو اصل میں یہ آپ کی طرف سے نہیں ہوا، یہ میں نے کیا ہے۔ اللہ گویا کہ یہ جو مٹی پھینکنا ہے یہ آپ کا عمل نہیں ہے، یہ میرا عمل ہے، میں نے ان پر لعنت کی ہے۔ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ، اس لیے کہ مسلمانوں کو عنایت فرمائے اپنی طرف سے، بلا حسنا، اچھے انعام کی عنایت۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سمیع علیم ہے۔ یہ کیوں ہوا ہے کہ ان کو سزا ملے، قریش کو جنہوں نے انکار کیا خدا کے رسول کا، اور خدا اور اس کے رسول کے مقابلے میں آ گئے ہیں لڑنے، ان کو سزا ملے، عذاب ملے، اور اہل ایمان کو اچھا انعام ملے۔ تو اللہ تعالیٰ چونکہ سمیع و علیم ہے، اپنے بندوں سے واقف ہیں، تو اللہ تعالیٰ معاملہ دیکھ رہے ہیں، وہ ان کو سزا دیں گے اور ان کو جزا دیں گے۔ ذالکم، یہ جو کچھ ہوا تمہارے سامنے ہے، وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ، اور یہ کہ اللہ ان منکروں کی تمام تدبیریں بیکار کر کے رہے گا۔ یہ انہوں نے تدبیر کی تھی، یہ چال چلی تھی انہوں نے کہ مدینہ پر کیسے حملہ آور ہو، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اب تم نے یہ چال چلی، اٹیک کیا، تو اللہ نے یہ تدبیر تمہاری ناکام بنا دی، تمہیں شکست ہوئی، تمہاری لیڈرشپ ساری ماری گئی، اور بے شمار لوگ جو ہیں وہ قیدی بنا لیے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے ہی جو ہے منکروں کی چال جو ہے وہ بیکار کرتا ہے۔ ان تستفتحوا، اگر تم فیصلہ چاہتے تھے، فقط جاءکم الفتح، تو خدا کا فیصلہ آ گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ وہ قریش بھی جب نکلے ہیں وہاں سے، تو بیت اللہ کے پاس جا کر انہوں نے بھی دعائیں مانگی کہ اللہ تعالیٰ آج فیصلہ کر دے کہ کون جو ہے نا وہ حق پر ہے، کون باطل پر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم نے یہ فیصلہ چاہا تھا نا، لو پھر آج فیصلہ ہو گیا ہے، پتہ چل گیا کون حق پہ ہے کون باطل پہ ہے۔ وَإِن تَنْتَهُوا، اگر تم باز آ جاؤ، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ قریش کو پھر خبردار کیا جا رہا ہے کہ اس جنگ کا نتیجہ تم نے دیکھ لیا، ابھی موقع ہے، اگر تم باز آؤ، خدا اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ چھوڑ دو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَإِن تَعُودُوا، اگر تم پھر دوبارہ یہی کرو گے، نعود، تو ہم بھی پھر یہی کریں گے، ایسی سزا دیں گے۔ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا، اور ہرگز تمہارے کوئی کام نہیں آئے گی تمہاری یہ جو جمعیت ہے، تمہارا جو گروہ ہے، تمہارا جو یہ جو لشکر ہے، یہ تمہارے کچھ بھی کام آنے والا نہیں ہے۔ وَلَوْ کثرت، اگرچہ یہ جو جمعیت تمہارا گروہ کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو، کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، یہ تمہارے کام آنے والا نہیں ہے۔ ابھی دیکھ لیا نا کہ چند مسلمان ہیں، اس کے مقابلے میں تمہارا کیا حشر ہوا۔ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، یقیناً اللہ مومنوں کے ساتھ ہے۔ تو اللہ مومنوں کے ساتھ ہے، اور اللہ جس کے ساتھ ہے تو وہ اس کے مقابلے میں جتنی بڑی بھی طاقت تم لے آؤ گے وہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے تمہیں، تمہاری جو چالیں ہیں اس میں تمہیں کامیابی حاصل نہیں ہوگی۔ تو یہ غزوہ بدر کا جو معرکہ تھا، اس کے اینڈ پہ جو معاملہ ہوا، ایک نزاع کا معاملہ ہوا، جھگڑا ہوا، اس پر اللہ نے تبصرہ کر دیا اور اہل ایمان کو سمجھایا کہ یہ اس معاملے میں جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول فیصلہ کریں گے کہ مال غنیمت کا کیا کرنا ہے، چاچے تم اللہ کا تقوی اختیار کرو اور آپس میں معاملہ ٹھیک کر لو۔ اور پھر یہ جو آغاز میں معاملات ہوئے، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ جنگ ہوئی ہے یہ تو خدا اور اس کے فرشتوں کی مدد سے تم لوگوں نے جیتی ہے، اور تم ثابت قدم رہے ہو، اور تمہیں ہر حال میں ہمیشہ ثابت قدم ہی رہنا ہے۔ اور کفار کو، قریش کو بتا دیا ہے کہ یہ آغاز ہوا ہے، ابھی موقع ہے تمہارے پاس، خدا کے عذاب سے بچنا چاہتے ہو تو ابھی بھی پلٹ آؤ، اللہ کے رسول پر ایمان لے آؤ۔ اگر تم دوبارہ ایسی چال چلو گے، اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں آؤ گے، تو تمہارے ساتھ پھر ویسا ہی کیا جائے گا جیسا یہ غزوہ بدر میں ہوا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔